ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. میرے ساتھ ہیں جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. افغانستان پہ ہم بات کر رہے ہیں. جنرل صاحب ٹھیک ہے کہ وقفے سے پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں ایک پیسفل افغانستان چاہیے ہمارے انٹرسٹ میں. میں بات کر رہا ہوں زیادہ اسپیسیفکس کی. دو پاسبلٹیز ہیں. کیا ہمارے جو اینڈ اسٹیٹ جس کو اسٹریٹجک ٹرمز میں پولیٹیکل ٹرمز میں اینڈ اسٹیٹ کہتے ہیں, ایک اینڈ اسٹیٹ یہ ہے کہ کارزائی کی حکومت برقرار رہتی ہے اور کچھ طالبان ایلیمنٹس جو ہیں ٹیم ہو کے نیگوسیشن کے نتیجے میں کارزائی کی حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں اور کارزائی ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنا لیتے ہیں جس میں ناردرن الائنس کے بھی ایلیمنٹ ہیں, جس میں طالبان کے بھی ایلیمنٹ ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جنرل اسٹینلے میکرسٹل اور پیٹرس یہی چیز اچیو کر کے ایگزیکٹلی دینا چاہ رہے ہیں. آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. میں افغانوں کو پوری طریقے سے جانتا ہوں, ان کے ڈائنامکس کو جانتا ہوں, ان کی سوچ کو جانتا ہوں. جو کرزائی کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو مجاہدین ہیں. یہ کون ہیں ربانی صاحب یا جنرل فہیم یا آپ کے پروفیسر عبدالرب رسول سیاف یا گیلانی یا مجددی, کیا یہ پرانے مجاہدین نہیں ہیں؟ یہ افغان قوم جو ہے بڑا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے. آلریڈی گیم از اپ فار کرزائی, اور کرزائی جا کے پھر سعودی عربیہ کی منت کرتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے معاملہ کریں. I think Americans have whispered in the ears of their friends like India کہ اپنا بندوبست کرو. انڈینز کی نئی اسٹریٹجی کیا ہے جب انہوں نے پیس آفر کی پاکستان کو, پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ پیچھے ہٹ گئے؟ جیسے ہی 1 دسمبر کو اوباما نے یہ لائن آخری, یہ نہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں دینا چاہتی تھی اس کو, یہ اس نے خود ایڈ کی ہے اپنے اسکرپٹ کے اندر. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ دس از آن ریکارڈ, کسی نے لکھا ہے اس کے لیے کہ اوباما انسسٹڈ کہ ہی ول سے کہ یہ لائن دے گا کہ ہم وی ول اسٹارٹ آر وڈرال جولائی 2011. اب اس کے بعد کوئی بیوقوفی ہوگا, افغان تو بہت سمجھدار ہیں, وہ بیوقوفی ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ کرزائی کے ساتھ الائن رہنا ہے انہوں نے, تو کرزائی از گون, فنشڈ. دیکھیں دو چیزیں نا, دیکھیں پھر آپ کیا یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ اگر کارزائی کی حکومت نہیں چلے گی تو کیا طالبان پورے کابل کے اوپر افغانستان پہ؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہوگا, ایسا بھی نہیں ہوگا. میرا خیال ہے اس کے لیے یہاں جا کے کردار ادا کرنا ہوگا اسلامی ملکوں کو. اور یونائٹڈ نیشن کیونکہ فیل ہو چکی ہے, وہ اگریسر کا اس نے ساتھ دیا بغیر سفیشینٹ ایویڈنس کے, اس لیے اب OIC ایک واحد باڈی رہ گئی ہے جو ایک میڈیٹر کا رول. افغان قوم کو بھی تو اکٹھا لانا ہے نا, بنیادی مسئلہ افغان قوم ہے, فیصلہ اس نے کرنا ہے. آپ کو یہ احساس ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ٹوٹلی امیجنری ہے, لیکن اس کے بارے میں بات کرنی بہت ضروری ہے اور لوگ بات نہیں کرتے کہ اگر امریکی وہاں سے نکلتے ہیں, انخلا ہوتا ہے, یہ کارزائی کی حکومت کولیپس کر جاتی ہے, تو کس قسم کا افغانستان ہوگا؟ کیا وہی افغانستان ہوگا 97 والا جس میں طالبان لوگوں کو سزائیں دے رہے ہوں گے, ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ایسا ہوگا. دے ہیو لرنڈ فرام دیئر مسٹیکس. اور طالبان کی جو خوبیاں ہیں اس کو کسی نے بیان ہی نہیں کیا, صرف ان کے جو بیڈ پوائنٹس ہیں ان کو خوب ہائی لائٹ کیا گیا, بیکاز دے ور پریپیئرنگ فار اسالٹ آن افغانستان. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامیکلی, پولیٹیکلی, مورلی اینڈ فرام ایوری ادر, ایون ملٹریلی دے ہیو بین ڈیفیٹڈ. فیل ہو گئے نا, فیلئر از ڈیفیٹ. پاور, ول پاور ہیز ون اوور دی فائر پاور. ول پاور جو ہے وہ اس نے ونس اگین اٹ ہیز بین پرووڈ. وہ جو علامہ جب آپ کہتے ہیں کہ OIC کو رول پلے کرنا پڑے گا, اسلامک ملکوں کو رول پلے کرنا پڑے گا, ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو اسلامک ملک ہے وہ ہے سعودی عربیہ. ابھی آپ نے دیکھا کہ کیسے منموہن سنگھ وہاں تشریف لے گئے. انڈیا کی ایک ڈپلومسی ہو رہی ہے جس میں سعودی عرب نے ایک بڑی معنی خیز اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ پاکستان کو اس خطے میں اپنا رول پلے کرنا ہے, اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, ان کو پتا ہے کہ القاعدہ کی جو ان کے لیے تھریٹ ہے نا, القاعدہ, تو وہ نہیں چاہتے کہ القاعدہ کے لیے کوئی مسئلہ یہاں پاکستان کے لیے گنجائش پیدا ہو. یہ کون نہیں چاہتے, سعودیز یا سعودیز کے لیے؟ سعودیز کے لیے القاعدہ تو ایک ہے نا, دے آر کاسٹ ان دا رول آف این اینیمی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا سعودی عربیہ نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ رول پلے کریں گے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ طالبان کے ساتھ تو ہمارے پرانے 9/11 سے پہلے سے تعلقات ٹوٹ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے صاف صاف نو کر دیا. اس کو انٹرپریٹ کریں, دے آر ویری پولائٹ, کبھی ایسی بات نہیں کرتے. انہوں نے اپنے مہمان کو امبیرس کرنے کی بجائے یہ کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ تو ہمارا تعلق بہت پرانا ٹوٹ چکا تھا. لندن کانفرنس کے فوراً بعد ہندوستان نے خود سے پاکستان کو پیس ٹاکس کی آفر کی, لیکن اس میں پروگرس نہیں ہو سکی. کو لگتا ہے بعد میں انڈینز نے مائنڈ چینج کیا. دیکھیں مارجنلائز ہو گیا نا انڈیا. استنبول کانفرنس میں موجود ہی نہیں تھا. لندن کانفرنس میں پاکستان نے نکال دیا. جن صاحب, پاکستان نے انسسٹ کیا استنبول کانفرنس میں ہندوستان کو ڈراپ. ہندوستان ایسے ہوا کہ پاکستان نے جو بھی ہوا وہاں تو موجود نہیں تھا نا. مطلب دا فیکٹ از کہ ہندوستان کا کوئی رول نہیں تھا وہاں پہ. ایگریڈ. دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ وہاں بھی تھرڈ رو پہ بیٹھا ہوا تھا, لندن کانفرنس میں بھی.
اور جب ریکویسٹ کی گئی کہ کام کروانا ہے تو پاکستان اینڈ سعودی عربیہ. لنڈن کانفرنس میں انڈین جو پروپوزل تھا ریجنل کمپیکٹ کا کہ ایک ریجنل کمپیکٹ ہونا چاہیے افغانستان پہ، وہ ایکسیپٹ نہ ہو سکا. اس لیے کہ انڈیا تو اپنا رول دیکھے نا، انڈیا کی بہت انویسٹمنٹ ہو گئی. ایکچولی انڈیا ہیز گون آن دا رانگ فٹ. اٹس کالڈ اسٹریٹجک امبیلنس. ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو مسٹ انڈرسٹینڈ. ڈیفیٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیفیٹ اٹ از امبیلنس. جب امبیلنس ہو جاتے ہیں تو پھر ڈسلوکیشن اور ڈس اورینٹیشن ہوتی ہے. انڈین امبیلنس کیوں ہو گیا؟ انڈین اسمپشن کیا تھی جو اس لیے کہ دے وینٹ آن بورڈ دی امریکن شپ بغیر آنکھیں بند کر کے. اس پہ جب سوویت یونین نے اٹیک کیا تو یہ سوویت یونین کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے نا. بالکل صحیح. لیکن ان کو آلٹرنیٹو موجود تھا کہ امریکہ کا، جو ہی امریکہ آیا تو سوشلزم کو چھوڑ کیپٹلزم کے اوپر چلے گئے. اس کی وجہ سے ایک مڈل کلاس ان کی بڑی اور بڑا انہوں نے ویسٹرن میڈیا نے ان کو پروموٹ بھی بہت کیا. لیکن اس کی وجہ سے انٹرنل فسرز، انٹرنل کریکس بھی ڈیولپ ہوئے سوسائٹی کے اندر. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اوباما نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور وہ بیجنگ میں چلا گیا، دلی نہیں آیا، تو پھر بہت شور مچا. لہٰذا منموہن سنگھ صاحب کو وائٹ ہاؤس میں بینکویٹ کے اوپر بلانا پڑا جسٹ ٹو پلیکیٹ ہم کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب انڈیا کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کارو آؤٹ اے اسپیس فار دیم سیلوز ان پوسٹ ودرال پیریڈ ان افغانستان، جس کے اوپر پاکستان کے آرمی چیف نے ایک زبردست پوزیشن لی. اس نے کہا وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی انڈیاز رول. اگر ہمارا رول ہے وہاں پہ، جیسا کہ لنڈن کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا، اب پاکستان کے ساتھ انہوں نے بات کرنی شروع کی. پاکستان نے رائٹلی کہا کہ کشمیر کو بائی پاس نہیں کرو گے تم. نو انڈیا جو ہے وہ دونوں چپڑی اور دو کھانا چاہتا ہے. رول بھی چاہتا ہے افغانستان کے اندر، لیکن کشمیر کو بائی پاس کر. اس میں کتنی حقیقت ہے اس کلیم کے اندر کہ انڈین ایمبیسڈرز جو ہیں وہ طالبان کے کی لوگوں سے کابل میں مل رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ملا عبدالسلام ضعیف کے گھر گئے، ان سے ملے. انڈین ایمبیسڈر؟ ہاں بالکل، انڈین ایمبیسڈر گئے. یہ کوئی 10-12 دن کی بات ہے. اور انہوں نے جا کے جو بھی کی، ملا ضعیف کو پاکستان کے ساتھ ایک شکایت ہے اور جائز شکایت ہے. اس نے کتاب بھی لکھی ہے جس میں اس نے پاکستان کو جس طریقے سے اس کو پکڑ کے دیا گیا، ڈپلومیٹک امیونٹی تھی، پہلے اس کو کہا گیا کہ تم یہاں رہو، اور ہمارے جرنیل وردی میں کھڑے رہے جب اس کو امریکن ٹھڈے مارتے رہے وہاں ایئرپورٹ کے اوپر، اور پکڑ کے اٹھا کے لے گئے. یہ بڑی دل خراش داستان ہے. ظاہر ہے کہ ایز این انڈیویجول تو لہٰذا طالبان کے اندر بھی ایک گروہ مارز وجود میں آ چکا ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان بڑا ان ریلائبل ہے. اور اگر ہم مزید یہ کریں گے، پکڑ دھکڑ جب شروع ہوئی ہے، جہاں مجھے خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکچولی انڈائریکٹلی انڈیا کے لیے ہم سپیس کریٹ کر رہے ہیں. اچھا، سپیس کریٹ کر رہے ہیں. کیا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ بھی خوف ہو سکتا ہے کہ اگر انڈر امریکن پریشر وہ افغان طالبان پہ زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں تو افغان طالبان جو ہیں وہ بھارت کی جھولی میں بھی جا سکتے ہیں؟ کیوں نہ، میں نے یہی کہا نا. ظاہر ہے کہ جہاں سپیس کریٹ کرنے کا یہی مطلب ہے نا کہ پہلے ہی سمپتھائزر انڈیا کے، تو جو اس وقت کرزئی کی حکومت ہے اس کے اندر بہت سارے سمپتھائزر ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیمپرری فینومینا ہے. ان کے 30 لاکھ ریفیوجیز ابھی ہمارے پاس ہیں، ان کی فیملیز بھی یہاں پہ بہت ساروں کی رہتی ہیں یہاں پہ، ان کا ٹریڈنگ روٹ بھی پاکستان، ان کے ثقافتی رشتے بھی، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں. دیکھیں یہاں پہ آتا ہے کہ جو ایڈجسٹمنٹ، ہسٹورک ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے ہم اس تیزی کے ساتھ. انڈیا ہیز بین اسمارٹر، ایٹ لیسٹ دے آر ٹرائنگ. آئی نو دے ول فیل. Why do you assume that they will fail? They are smarter, but why would they necessarily fail? They will simply fail because ایک ملیو ہے افغانستان کے اندر، ایک ملیو ہے، اور وہ ملیو سنچریز پرانا ہے. احمد شاہ ابدالی ہے، شہاب الدین غوری ہے، محمود غزنوی ہے. ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ کو اس طریقے سے اگنور نہیں کیا جا سکتا. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں.